انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مال و جان کو اپنا نہ سمجھے، اللہ کا سمجھے، اور اللہ کی مرضی سے مال و جان کو کھپائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ میرے لیے کافی ہے، یعنی اس پہ ہم بات کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں اللہ، یہ جملہ بڑا یعنی وہ ہے، دقیق ہے، گہرا ہے، اس میں گہرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے مسائل ہوتے ہیں، یعنی بچپن کا تو چھوڑ دیں، عاقل بالغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے مسئلہ نمبر 1 دنیا کا ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی اس کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ خود بھی، کیونکہ ماں باپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، لہذا ساری توجہ جو ہے ہماری بچے کے ظاہر پر ہوتی ہے، حالانکہ وہ تو ایک روح ربانی لے کے آیا ہے۔ تو بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ وہ بات ہے جس پر ہمارا یقین نہیں آتا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری پیدائش دنیا کے لیے کی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے کرو، مزے اڑاؤ، پھر حب مال اور حب جاہ، یہ گریڈ 22 کا افسر ہے اور یہ گریڈ 26 کا ہے، آپ دیکھ لیں گریڈوں کی جنگ ہوتی ہے نا، اور جو بھی ہے اس میں پھر عزت لوگ سمجھتے ہیں اس میں عزت ہے، 22 گریڈ میں زیادہ عزت ہے، باس ہو گیا نا۔ تو اس اللہ میرے لیے کافی ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا۔ اور گہرائی کیا ہے دنیا میں؟ ایک بات تو میں نے آپ کو کہی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ وہ بات ہے جس پر ہمارا یقین نہیں آتا۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہم اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو دفن کر کے آتے ہیں، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو دفن کر دیتے ہیں نا، مٹی میں دبا کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کیا لے گئے اپنے آنے؟ چلے باپ تھا آپ کا، اس نے بے تحاشا جائیداد، بے تحاشا دولت کمائی اور بھی، لیکن وہ اکاؤنٹ تو ختم ہو گیا، اب تو اس کے نام سے ختم ہو جائے گا، سب کچھ چھوڑ گیا، جائیداد چھوڑ گیا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بہت بڑی بنیادی وہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل زندگی دنیا کی ہے۔ کامیابی، اس بات پہ بھی سوچیں کہ ہم نے کامیابی، دنیا کی کامیابی کو کامیابی قرار دے دی ہے عام طور پہ، بس دنیا بس۔ اور اللہ تو نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ آج کا جو انسان ہے روئے زمین پر بسنے والا، اس نے کہا ہے کہ بس مجھے دنیا ہی چاہیے، اس میں سارے مسلمان بھی شامل ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، سارے مسلمان، ہمیں دنیا ہی چاہیے بس، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، اسی پر آپ دیکھ لیں کچہریاں، تمام عدالتیں، یعنی وہ ہے مقدمات سے پہلے، مقدمہ کیا ہے؟ دنیا کا، اور کوئی مقدمہ ہے؟ دنیا کا مقدمہ۔ تو بہرحال اللہ میرے لیے کافی ہے۔ میں مختصر یہ بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ انسان اگر زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سمجھ لے کہ بھئی میں نے کچھ کیا تو ہو جائے گا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ عام طور پہ ہمارا ذہن یہی ہے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ اور ہم بچہ اگر نہیں پڑھ رہا، دلچسپی نہیں لے رہا، تو اس کو کہتا ہے باپ کی تم کیا کرو گے، پھر تم پڑھ نہیں رہے، دلچسپی، تم کیا کرو گے کیا؟ تو یہ سارا ماحول ہی ایسا ہے۔ دیکھیں
اللہ میرے لیے کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور میں نے واپس جانا ہے یہاں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ہماری روح جو ہے اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، ہماری روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور واپس اللہ کے پاس جائے گی۔ ہاں یہ جسم ہے، یہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تو چلا جائے گا زمین میں، لیکن روح کہاں جائے گی؟ علیین اور سجین دو نام ہیں سورہ مطففین میں، آخری پارے میں صورت ہے۔ تو اب دنیا میں آ کے ہمیں علیین میں اپنا بندوبست کرنا ہے کہ ہم علیین چلے جائیں، اونچا دفتر جس کی یشہدہ المقربون کے الفاظ ہیں کہ مقرب فرشتے اس کی نگہداشت کرتے ہیں، علیین۔ ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، علیین ایک دفتر ہے بہت بڑا، اور اس کی نگہداشت جو ہے وہ مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، دنیا میں اگر انسان زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھال لے اور اللہ سے تعلق ختم کر لے، عمل سے یہ کہے اللہ میرا رب نہیں ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں میرے تو ابو ہیں، اور جو باپ ہے وہ کہتا ہے میں ہوں تو میں ہوں، میرے یہ اسکل ہے، یہ اسکل ہے، اور یہ ہوں، اتنا تجربہ ہے، سی وی بتاتے ہیں نا، یہ تجربہ ہے، وہ تجربہ ہے۔ تو ہم سب نے اللہ سے تعلق ختم کر لیا ہے، حقیقی طور پہ اللہ سے ہمارا کوئی رابطہ ہے نہیں، نہ اللہ سے ہے نہ اللہ کے رسول سے ہے۔ عملی طور پہ آپ دیکھ لیں، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مال و جان کو اپنا نہ سمجھے، اللہ کا سمجھے، اور اللہ کی مرضی سے مال و جان کو کھپائے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اور اپنے جو معاملات ہیں دنیا کے، آپ نے دنیا کو پوچھا نا، دنیا کے معاملات اللہ کے سپرد کر دی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، بھئی دکان کر لی میں نے، بس میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں نے نوکری کر رہا ہوں، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، شادی کر لی، بچے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پریشان ہو جاتے ہیں نا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تو یہ ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی ہے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور پریشانی دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس دن یا تو آپ کا چہرہ کالا ہوگا یا سفید ہوگا، قرآن میں آیت ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تو وہاں چہرے کو آپ نے کالا نہیں کرنا، یہاں آپ نے اپنا چہرہ کالا کیا ہوا ہے۔ ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ پریشانی دنیا کی نہیں ہے، پریشانی اصل میں آخرت کی ہے، کیونکہ امتحان، یہ دنیا امتحان ہے نا، یا تو اس میں فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے، تو امتحان دے ہی نہیں تو آپ پاس کیسے ہوں گے؟ امتحان اگر مشکل سوالات کا بھی آپ جواب نہ دے سکیں، اور وہ تو نصاب میں ہے، یعنی جن سوالات کو آپ مشکل سمجھتے ہیں وہ نصاب کا حصہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ نصاب کا حصہ ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں، جو اللہ کی مرضی۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ پریشانی دوبارہ میں کروں دنیا کی نہیں ہے، پریشانی ہے آخرت، پریشانی ہے آپ کے دل پہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، کالے داغ لگ رہے ہیں کہ سفید داغ لگ رہے ہیں۔ دنیا کا اگر آپ نے فیصلہ کر لیا، دنیا میں رہنے کا اور دنیا ہی کا، تو آپ کے دل پر سیاہیاں پھیل رہی ہیں۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ عمل آپ اچھا کریں گے یا برا کریں گے، دنیا آپ کی نیت ہو گئی، آپ کا ہر عمل برا ہو گیا۔
آخرت آپ کی نیت ہو گئی، اللہ آپ کی یعنی مقصد ہو گیا زندگی کا، اور آخرت ترجیح ہو گئی، آپ کا ہر عمل نیک ہو گیا، دنیا کا ہر عمل عبادت میں شامل ہو. کھانا کھا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، چلو گھر بنا لو اپنے لیے، 4 کنال کا بنگلہ بنا لو، کوئی بات نہیں ہے. بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، تو اس کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹھیک ہے، منزل اللہ ہے ہماری. مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے کہ جب آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن جائے، وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ ترجیح دنیا کو دے دیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ہر نیک عمل بیکار ہے. اور نیت صحیح ہو تو آپ کا دنیا کے اعمال جو ہیں، جو بھی اب آپ حرکت کر رہے ہیں، ما تعملون من عمل الا کتب لهم به عمل. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.